أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حضرات، سامعین کرام، میری پیاری ماں اور بہنیں، میں آج کی اس محفل میں جس مضمون اور وصیت کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں وہ ہے عمل میں ریاکاری کے نقصانات۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق دل اور نیت سے ہے، اس لیے اس کا ادراک و شعور دوسرے کو کم ہوتا ہے، مگر ریاکار اس سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور کس نیت سے عمل کر رہا ہے۔ اس لیے دوسرے کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے کہ کسی کے عمل پر ریاکاری کا حکم لگائے۔ ہمیں حسن ظن کا حکم ہے، حسن ظن ہی رکھنا چاہیے اور سوء ظن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ریاکاری اخلاص کی ضد ہے اور شرکیہ عمل ہے۔ ریا کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، جبکہ اخلاص کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا۔ ریا میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، وہاں عمل کرنے کا مقصد دکھاوا، شہرت، تعریف، قدر و منزلت اور دنیائی منفعت کا حصول ہوتا ہے۔ ان کا مقاصد کے بنیاد پر کیا گیا عمل اللہ کے یہاں مردود رواج ہے۔ اللہ کے یہاں عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک عمل میں اخلاص کا پایا جانا اور دوسری عمل کا سنت کے مطابق انجام دیا جانا، یعنی وہی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور اسے سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہوگا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری ذاتی وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو جیسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ جس سے رب سے ملاقات کی امید ہے وہ نیک عمل کرے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیک عمل وہی ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے گا اور اخلاص کے ساتھ عبادت یہ ہے کہ عمل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ ماعون کے آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں، فوائل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور جو نماز سے غافل ہے، الذین هم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سطور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمل میں ریاکاری کا وجود اخلاص کے منافی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں شرک قرار دیا ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہاں مختصر طور پر ریاکاری کی شکل جان لیتے ہیں تاکہ ہم خود بھی بچیں اور دوسرے کو بھی اس سے اللہ کرنے بچائیں۔ ریاکاری کے سب سے خطرناک قسم منافقوں سے متعلق ہے، جو محض دکھانے کے لیے مسلم ہوتے ہیں، دل میں کچھ چھپایا ہوتا ہے، گویا اس کا سارا عمل لوگوں کے دکھائے پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے سزا بھی اللہ نے بہت خطرناک رکھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ ریاکاری مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اس کا بہت خطرہ محسوس کیا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اکثر مسلمان بہت سے اعمال اس لیے انجام دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو، چاہے مرتبہ بڑے دور دور تک اس کے کارنامے کا چرچا ہو۔ ایسے اعمال ریاکاری میں داخل اور اخلاص سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ریاکاری کی ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ پوشیدہ طور پر یا اکیلے میں کیے گئے اعمال افعال کو لوگوں سے بیان کیا جائے۔ مثلا کوئی کہے میں نے اس قدر قیام اللیل کیا، میں نے اتنی تلاوت کی، میں نے اتنا ذکر کیا، میں اتنا صدقہ کیا وغیرہ۔ بعض لوگ ریاکاری کا اظہار جسم سے، بعض جگہ سے اور زبان و بیان سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام ایسے لوگوں کی شکل و لباس اور زبان و بیان سے دھوکہ کھا جاتی ہے۔ ایاروں مکار سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، انہیں ٹھگ دیا، مگر یاد رکھنا اللہ کو ہر دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔
موجودہ زمانے میں ریاکاری کی وبا ایسی عام ہے کہ کورونا سے بھی زیادہ سماج و معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھی ہے۔ سماج کا ہر طبقہ اس بیماری کا شکار ہے۔ مدارس و مساجد کے رکھوالے، ممبروں محراب کے نگراں، کتاب و سنت کے دائی اور شرعی دائی، میدان صحافت و خطابت کے شخصوار اور مکتبات و تعریفات کے مددگار کی اکثریت کے سامنے نظر آتے ہیں۔ چند کتابوں کی تصنیف کرنے والے، ادارے کی عمارت پا لینے والے اور عوام میں خطابت کی شہرت حاصل کر لینے والے کی غرور آسمان چھونے لگتا ہے اور اخلاقی گراوٹ اور پستی کا حال بیان کرنے سے باہر ہے۔ عالمی طبقات کے علاوہ سماجی طبقوں میں بھی ریاکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہے، حتیٰ کہ پاکیزہ سے پاکیزہ رشتے دکھائے پر مبنی ہے۔ محترم حضرات، ایک بیٹا باپ کی نظر میں دوسرے بیٹوں سے اچھا بننے کا ناٹک کرتا ہے، چپلوسی اور دکھاوے کا کھول چڑھا کر تعلقات اور سماجی وقار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ گرچہ دکھاوا کرنے والے، چپلوسی کرنے والے، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے کو، ایسے انسان کو سماج میں اچھا گردانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور جو بھولا بھالا ہو، شریف النفس ہو، لوگوں کی عیبوں پر ٹوکنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، خاندانی اور سماجی مظالم و ناصور کو مٹانے والا ہو، ایسے سماج کا بہتر انسان مانا جاتا ہے۔ ان باتوں کی وضاحت بہت طویل ہو جائے گی۔ اس کا مختصر انسانی زندگی کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ ان کا تعلق دینی مرض سے ہے۔ اس مرض کا علاج خود ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے خود ہی اسے اپنا اندر پال رکھا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ریاکاری کے نقصانات کیا ہے، تاکہ ہم اس کے انجام کو جان کر ڈریں اور اس مہلک مرض سے بچنے کی فکر کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اس کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے فرمایا، میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ صرف اصغر کا خطرہ ہے اور ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں سے اللہ تعالیٰ کہے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم دنیا میں دکھانے کے لیے اعمال کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی صلاح پاتے ہو۔ میری پیاری ماں اور بہنیں، غور کیجیے، ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کبھی قبول نہیں کرے گا جس میں دکھاوا ہو، اور جو شخص لوگوں میں اپنی عمل کا چرچا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ریاکاری اس میں داخل کرے، اور جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ریاکاری اس لوگوں میں داخل کر دے گا اور اسے زمین میں رسوا کر دے گا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔